بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول صلاح هذه الامة باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والعمل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے بے قدرے پانی سے پیدا کیا ہے جو پانی ہمارے بدن کو لگ جائیں تو ہمارا بدن ناپاک، اور اگر ہمارے کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک. ایسے بے قدرے پانی سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین. اللہ تعالیٰ ہم سے شکایت کر رہے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کہ بے قدرے پانی سے پیدا ہو کر جب جسم میں طاقت ہو جاتی ہے تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے نافرمانیاں کر کے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس میں غور کرنے کی بھی اللہ نے دعوت دی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان غور کرے کہ ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے. جب آدمی اپنی اصلیت پر غور کرتا ہے نا تو اس کی آواز میں، اس کی چال ڈھال میں تکبر نہیں آتا ہے. دنیا کا اصول ہے کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو کشادہ جگہ چاہیے، دوسرا مٹیریل اچھا چاہیے، اسپیئر پارٹ اجزاء اچھے ہونے چاہیے، تیسرا روشنی میں بناتا ہے. آدمی کوئی بھی چیز اچھی سے اچھی بناتا ہے تو روشنی میں بناتا ہے اور کشادہ جگہ میں بناتا ہے، اور مٹیریل اچھا رکھتا ہے. جیسے کھانوں کی دعوت ہوتی ہے تو مٹیریل اچھا ہوتا ہے تو کھانا بھی اچھا بنتا ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا فی ظلمات ثلاث. قرآن میں اللہ فرماتا 3 اندھیریوں میں، ایک تو پیٹ کی اندھیری، ایک حمل دانی بچہ دانی، تیسرا جھلی. 3 پردوں میں اللہ نے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اللہ کا شکر ہے سب خوبصورت ہے. پوری دنیا کے پینٹر ہے نا، پینٹنگ کرتے ہیں وہ کسی لکڑے پر کرتے ہیں، کسی کپڑے پر کرتے ہیں، کسی دیوار پر کرتے ہیں، لیکن پانی پر پینٹنگ کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا. اللہ نے پانی پر پینٹنگ کی اور اتنے خوبصورت چہرے اللہ نے بنائے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہم کو ایسی اچھی اچھی تصویریں دی، چہرے بنائے. اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے اندر غور تو کریں. الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے آنکھیں دی ہیں، ہم نے ولسانا وشفتین، بولنے کے لیے زبان دی ہے اللہ نے. یہ سب اللہ نے دیا ہے. یاد رکھے اس بات کو کہ پیدا اللہ نے کیا ہے. دنیا کا اصول ہے جو کمپنی جو چیز بناتی ہے وہی اس کو چلانے کا طریقہ بھی بتاتی ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا. کتنے مشینوں کے لیے آدمی چلانے کے لیے بھی آتے ہیں، بھائی ایسے چلانا چاہیے، اور اس کے مطابق چلائے تو فائدہ ہوتا ہے. کبھی کبھی بعض جگہوں پر تو چوپڑی بھی ہوتی ہے، کاپی بک ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا ایسے چلانے کا، اور کسی جگہ تو آدمی خود چلانے کا سکھانے کے لیے آتا ہے
میرے بھائیوں یہ جسم اللہ نے بنایا ہے، اس کو کیسے چلانا یہ اللہ نے سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کرنے کا طریقہ بتایا، اور اس کے مطابق اس جسم کو چلائیں گے بال سے لے کر ناخن تک، تو میرے بھائیوں حالات دور ہوں گے۔ حالات کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں ہے۔ ہم حالات کے چرچے اور حالات کے گیت تو گا رہے ہیں کہ حالات بہت ہیں، لیکن حالات بال سے لے کر ناخن تک کے اعمال بگڑتے ہیں تب آتے ہیں، چاہے ذاتی مسئلے ہوں، گھریلو مسئلے ہوں، سماجی ہو، ملکی ہو، عالمی ہو، یہ سارے حالات اس بدن کو اور بال سے لے کر ناخن تک کے جسم کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے حالات آتے ہیں، اور دور بھی اس کو اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے سے حالات دور ہوں گے۔ پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسائل کے حل ہونے کا تعلق ہمارے بدن سے نکلنے والا اعمال سے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایک رکوع سنایا ہے کہ ہم بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ اس لیے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع سنایا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹا شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ چونکہ اس بات سے زیادہ نفی مشکل ہوتی ہے کہ اللہ ہی کو ایک مانیں گے، اللہ ہی کو کرنے دھرنے والا یقین کریں گے، رزاق اللہ ہے۔ ہم بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی سکھاویں۔ اس لیے پوری دنیا میں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ سے ہونا ہم سیکھیں، اپنے گھروں کو چھوڑیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بول بولیں، اللہ کی طاقت کو بولیں، اللہ کی قدرت کو بولیں، اور اولاد کو بھی سمجھاویں بیٹا کھلانے والا اللہ ہے۔ لائٹ بھی جاوے تو بیٹوں کو سمجھائے، بیٹا لائٹ کے لیے دعا کر، اللہ لائٹ دے دیں گے۔ پانی دیتے وقت بھی سمجھائے، بیٹا پانی دینے والا، پیاس بجھانے والا اللہ ہے۔ پیسے دیتے وقت بھی بیٹا پیسے دینے والا اللہ ہے، کیونکہ میرے بھائیوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے میری ماں دودھ پلاتی، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ میرے ابا کمان چلاتے ہیں، میری اماں کھلاتی ہے۔ اس کے بعد جب جسم میں طاقت آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے۔ پھر نمازوں کے اوقات بھی نہیں ہیں، حالانکہ نماز چھوڑنا اشد کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اشد کبیرہ گناہ ہے۔ ہم شراب کو، زنا کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑنا اشد کبیرہ گناہ ہے۔ یہ نماز کو چھوڑ کر بول رہا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تجھے اللہ ہی نے بڑا کیا ہے، ماں باپ کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی، یہ سیکھنے کی بھی چیز ہے اور سکھانے کی چیز ہے اپنے کو۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ پہلا اصول ہے کہ اولاد کو سکھائے، لیکن اولاد کو سکھانے سے پہلے ہم کو بھی سیکھنا ہے۔ اس لیے بڑوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ 3 دن چلے 4 مہینے اللہ کے راستے میں وقت لگا کر اللہ کو بولے، اللہ کی طاقت کو بولے، اللہ سے ہونا بولے۔ سارے نبیوں نے اللہ سمجھایا ہے، ہم اپنی اولاد کو اللہ سمجھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ بھئی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کے بعد دوسرا اصول، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا کہیں پر بھی کوئی نیک عمل کر لے یا گناہ کر لے، چاہے زمین کے تہ میں کر لے، بند کمرے کے اندر کر لے، کہیں بھی چھپ جا، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے، نیکی کو بھی اور گناہ کو بھی۔ یہ اولاد کے اندر بٹھانا، بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بچپن سے بٹھانے کی چیزیں، اللہ کا تصور، اللہ دیکھ رہا ہے، جس کو صفت احسان کہتے ہیں۔ بار بار بچے کو بیٹا تو نے یہ کر لیا، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا اصول کہ ہم اپنی اولادوں کو سمجھاویں، بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ یہ بڑا ہو کر جھوٹ بولنے سے پہلے سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سود لینے سے، لون لینے سے، زنا کرنے سے،
शराब पीने से, नशा करने से पहले सोचे मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई गुनाह करने से पहले उसके दिल में आए, चाहे माँ बाप हो कि ना हो, रात की अंधेरी में मोबाइल हाथ में होगा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। सबसे ज्यादा जो अल्लाह को नाराज किया जा रहा है तन्हाइयों के अंदर मोबाइल के रास्ते से, अल्लाह माफ करे। ये तो अल्लाह का शुक्र है सत्तारी का मामला है हमारे पर, वरना कोई थूकने के लिए भी हम पर तैयार ना हो। मैं आपसे नहीं कर रहा, अपनी बात को सामने रहकर कर रहा हूं। तन्हाइयों के गुनाह हमारे, और हमारी असलियत का पता तन्हाइयों के गुनाह में होता है। हमारी असलियत कहां जा रही है? तो दूसरी बात, तीसरा, या बुनैया अकीमिस सलाह, ए मेरे बेटे नमाज नहीं छोड़ना है, नमाज पढ़ना है और एहतिमाम से पढ़ना है, अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ना है, और नमाज से मसले हल होंगे। बेटा यकीन रखना, जब भी कोई जरूरत आ जावे बेटा मुसल्ला बिछाकर हाथ उठाकर अल्लाह से मांग। इसीलिए हदीस शरीफ में 7 साल का बच्चा हो जाए तो इसको नमाज की तरगीब दें, और 10 साल का हो जाए तो तंबीह करें। ये बचपन से आदी बनाने की चीजें। तीसरा, नमाज। बेटा नमाज जब एहतिमाम से पढ़ेंगे अल्लाह गुनाहों से बचाएगा। इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेटा नमाज को वक्त पर पढ़ना है। इन्ना स्वलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। अल्लाह ने वक्त मुतअय्यन के साथ नमाज फर्ज की। बेटा नमाज में गड़बड़ी ना हो, वक्त से पहले पहुंचना है। बेटा सुन्नत मुअक्कदा का एहतिमाम करना है। ये हमारे बहुत सारे साथी हैं, इसकी नियत करें कि इससे पहले की सुन्नत भी पढ़ेंगे, जुमा के बाद की भी सुन्नतें पढ़ेंगे, नमाज से पहले की भी सुन्नत मुअक्कदा और नमाज के बाद की भी सुन्नत मुअक्कदा का एहतिमाम करें। ये हम भी सीखे, अपनी बच्चों को भी सिखाएं। चौथी बात, या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। बेटा अल्लाह के दीन की दावत हमारी जिम्मेदारी। ये तो छोटे बच्चे को सिखाने की चीज थी, बेटा अल्लाह के दीन की मेहनत हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में लेकर जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये तो बच्चों को भरने की चीज थी। कितने साजिद कहते हैं कहां लिखा है, कहां लिखा है? यहां तो बेटे को समझाने की चीज है। बेटा बेटा या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म करना। बेटा गुनाह से अपने आप को भी रोकना, दूसरों को भी रोकना, ये तेरी जिम्मेदारी है। बेटा ये तो जिम्मेदारी भूल चुके हैं जो हमारे घरों पर आकर हमको समझा रहे हैं, मशवरों की दावत दे रहे हैं। तालीम में फज़ाइल अमाल की तालीम हमारे इमाम साहब करते हैं, उसकी दावत दे रहे हैं कि अल्लाह की बात सुने, अल्लाह के रसूल की बात सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तेरी जिम्मेदारी है बेटा। इसके लिए और उसके बाद अल्लाह फरमा रहे हैं वस्बिर अला मा असाबक, हालात आए उस पर सब्र करना है। ये हिम्मत वालों का काम है कि जब दीन की दावत देंगे बहुत सारे हालात आएंगे, कहने वाले कहेंगे हमको सब पता है, हम तो नमाज भी पढ़ते, हमको समझाने आने की जरूरत नहीं है, हमको सब पता है। हालात आएंगे, लोग सुनाएंगे, लेकिन बेटा ये हिम्मत के काम है। फिर आगे 6 जुमले हैं जो अखलाक पर हैं। बेटा दीन की मेहनत भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन अखलाक से रहेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, तकब्बुर के बोल नहीं बोलेंगे, इतराएंगे नहीं आगे की आयतों में। इसके लिए मेरे भाइयों इन चीजों को अपनी औलाद को भी समझाना है और अपने आप को भी इसकी जिम्मेदारी, ईमान की मेहनत, नमाज पर मेहनत, दीन की मेहनत की जिम्मेदारी हमारी है, और अखलाक को बनाना हमको भी, हमारी औलाद को भी, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।